ہر بے اصول کے لیے شرعی اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے شرعی اصول زندہ ہے۔ چبھن میں رہ کر کے خاروں میں پھول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر کے خاروں میں پھول زندہ ہے۔ اور نبی کا میلاد منا کر بتاتے ہیں ہم زمانے بھر کو، نبی کا میلاد منا کر بتاتے ہیں ہم زمانے بھر کو، ارے ہم ہی وہ سنی ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سنی ہے جن کا رسول زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت ہم ہی وہ سنی ہے جن کا رسول زندہ ہے۔ دیکھیے اس مہنگائی کے دور میں ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، گلی کوچے سجاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ پورا اگر ہندوستان کا اگر جوڑا جائے تو کروڑوں کی صورت میں آقا علیہ السلام کے جشن پر لوگ روپیہ اور پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں بتاؤ یہ خواہاں خرچ کر رہے ہیں، اس سے تو کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دی ہے۔ اور یہ پوسٹیں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ لوگوں نے پہلے کئی مہینہ پہلے ڈال دی تھی کہ جس کو کسی غریب کی بچی کی شادی کرانی ہو وہ ابھی کرانی ہو، ربیع الاول میں مطلب مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن نہ منائے۔ ارے بھائی نبی کے جو غلام ہوتے ہیں وہ جشن بھی مناتے ہیں اور غریب بچیوں کی شادیاں بھی کراتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن کیوں نہ منائے؟ جن کے صدقے اللہ پاک نے کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا۔ اگر میں آپ کو ذکر کروں تو میں بتاؤں کہ اگر یہ جو جشن عید میلاد النبی ہے، یہ جانتے ہیں کیسی عید ہے؟ یہ عید ایسی ہے، اگر یہ عید میلاد النبی نہ ہوتی تو زمین نہ ہوتی، عید میلاد النبی نہ ہوتی تو آسمان نہ ہوتا، عید میلاد النبی نہ ہوتی تو شجر و حجر کو پیدا نہ کرتا، اگر عید میلاد النبی نہ ہوتی تو شمس و قمر کو اللہ پاک پیدا نہ فرماتا، اگر عید میلاد النبی نہ ہوتی تو جنت و دوزخ کو پیدا نہ فرماتا، اگر یہ کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا ہے تو عید میلاد النبی کے صدقے پیدا۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا، جشن عید میلاد النبی، زندہ آباد، مفتی یعقوب رضا صاحب قبلہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت۔ یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لگائے؟ بے شک، ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کس کس نے لگائے؟ سب نے لگائے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لگانا بھی چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا سبب ہوتا ہے، ریزن ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے۔ آپ نے لگائے بہت اچھی بات ہے۔ کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جھنڈے کیوں لگائے ہیں؟ یہ جھنڈے کیوں لگائے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو میں ثبوت پیش کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ آپ حضرات اس جواب کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب اگر کوئی کہے تو جواب تو بے شمار ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم جب نبی کا جھنڈا لگاتے ہیں، ان کی ولادت کی خوشی میں جب جھنڈا اپنے گھروں پر لگاتے ہیں تو ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ دن کو کوئی ہمارے گھر کے پاس سے گزرے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ سچے عاشق رسول کا گھر ہے۔ اپنے گھروں پر جو ڈیکوریشن کرتے ہیں، جو سجاوٹ کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ رات کو اگر کوئی گزرے تو وہ یہ دیکھنے پر مجبور ہو جائے اور کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ سچے عاشق مصطفیٰ۔ اور جانتے ہیں یہ جھنڈے لگانا یہ کس کی سنت ہے؟ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کیا صحابہ کرام نے جھنڈے لگائے؟ تو صحابہ کرام کی اگر تخصیص کی جائے تو وہ چیز ایک الگ، لیکن میں بتاؤں کہ میرے آقا فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، کہ میں تو اپنی شان و عظمت کا جھنڈا قیامت کے دن میں خود لہراؤں گا۔ میں اپنی شان و عظمت کا جھنڈا قیامت کے دن میں خود لہراؤں گا۔ اور اگر
آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ کس کا طریقہ ہے تو میں بتاؤں کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر جو جھنڈے لگاتے ہو یہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، یہ سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ جبریل حضرت جبریل امی جو سید الملائکہ ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، یعنی میرے بیٹے کی ولادت کا وقت جب قریب آیا، اللہ پاک نے میری آنکھوں کو اتنا روشن فرما دیا، اتنا روشن فرما دیا، سارے حجابات اٹھا دیے گئے، سارے پردے اٹھا دیے گئے۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا۔ شاید کہتا ہے کہ دنیا رسول